السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج بار پھر قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا عنوان ہے ایک بدکار عورت اور ایک پیاسے کتے کا واقعہ، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری صاحب۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ وہ تو ایسا بے نیاز ہے، قبول کرنے پہ آئے بنی اسرائیل کی ایک کنجری فاحشہ بدکار عورت ایک پیاسے کتے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی۔ کنواں ہے، پیاس میں کتا کھڑا ہے، زبان لٹکی ہوئی ہے، مرنے کے قریب ہے۔ عورت کی نگاہ پڑی، ترس آیا۔ ڈول رسی نہیں، اپنے دوپٹے کی رسی بنائی اور اپنے پیر کے جوتے کا ڈول بنایا، پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلا دیا۔ آواز آئی، بدکار عورت، تیرا کردار صحیح نہیں، تیرا عمل صحیح نہیں، تیری نیکی کوئی نہیں، پر آپ جو تو نے میرے پیاسے کتے پہ ترس کھایا، رحم کھایا، اس کو پانی پلایا، جانا نے تیرے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دی۔ کبھی تم نے بھی سوچا کتے پہ ترس کرنے والے کی ساری عمر کی گناہ معاف ہو گئی؟ تم نے انسانوں پہ ترس نہ کھایا، تم نے مسلمانوں پہ ترس نہ کھایا، تم نے جانوروں پہ ترس کہاں کھانے، تم نے بھائیوں پہ ترس نہیں کھائے۔ وہ کون سا وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے، پھر ہم کچھ کر سکیں گے؟ اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے میں گناہگار نہیں، میں گناہگار نہیں، میں غوث ہوں، میں قطب ہوں، میں ابدال ہوں، میں ولی ہوں، میں بزرگ ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ ایک مستقل بیماری ہے، بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قابل سمجھنا۔ اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ تو یوں کہتا رہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، عمل نہیں، علم نہیں، کردار نہیں، نیکی نہیں، تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں، تیری رحیمی کا صدقہ مانگتا ہوں۔ یہاں تو پھر بیڑا پار ہوتا ہے۔ اگر قبولیت ہوتی رمضان المبارک کے اعمال کو، عید کے بعد لوگ نماز نہ پڑھتے، یکدم چھٹی کر کے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں لوگ۔ قبولیت جن کا فکر جن لوگوں کو تھا، وہ ہر وقت روتے تھے۔ بے شمار صحابہ کرام ایسے گزرے، اتنے روئے، دونوں آنکھیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے قہر سے ڈر کے اتنے روتے تھے۔ نہ تم اللہ کو جانو، نہ اللہ کے قہر کو جانو، رونا کس بات کا؟ اس بات سے روئے ہم۔ انہیں اندازہ تھا کہ مالک کا غضب کتنا ہے، اللہ کا قہر کتنا ہے، اللہ کا عذاب کتنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں عذاب اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹکی ہوگی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے، اور پانی 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 کر رہے ہوں گے۔ ان کے جسم سے اتنا پانی پیپ بہ رہا ہوگا، ایک ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا، پھول کر سوج کر ہو گیا ہوگا۔ پانی پانی کر رہے ہوں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے وعدہ ہے کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ بئس الشراب،
اللہ خود کہتا ہے بہت برا ان کو پینا ملے گا، ان کا پینا بھی برائی ہے، جس کو پینے سے اٹڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئیں گی۔ الہی پانی مانگا تھا، یہ کیا مل گیا، یہ کیا عذاب اور عذاب آ گیا۔ آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ یاد رکھو، تم بھی تو خیال کرو، 50 سال میں نے جوانی دی، 40 سال تک میں نے جوانی دی، طاقت دی، علم دیا، عقل دی، سمجھ دی، آنکھیں دی، میں نے سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن اتنا بے ہوشی میں وقت گزارا، سارے جان کو سینے سے لگایا، میرے قرآن کو تو نے ٹھوکریں ماری۔ هذا نزلهم يوم الدين۔ تم نے میرے قرآن کی مہمانی نہ کی، تم نے میرے رمضان کی مہمانی نہ کی، تم نے کمائی کی پرواہ کی۔ اگر میں روزے نہیں رکھوں گا، روزے رکھوں گا تو مر جاؤں گا، اگر مجھے گرمی لگ گئی میں کمزور ہو جاؤں گا، میرا حسن خراب ہو جائے گا، میری باڈی خراب ہو جائے گی، میرا یہ کام بگڑ جائے گا، میری نوکری ہٹ جائے گی، میرا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تیری نیت کو جانتا ہوں، مجھے تیرے اعمال کا پتہ ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور میں تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہوں، دلوں کے اندر سے گزرنے والے وشواس کو جانتا ہوں، دلوں کے اندر بسنے والے ارمان کو جانتا ہوں۔ تم نے قرآن کی پرواہ نہ کی، رمضان کی پرواہ نہ کی، جھوٹ تم نے بولا، گیلے شکوے تم نے کیے، حرام خوری تم نے کی، میرے روزے تم نے نہیں رکھے۔ قیامت کا دن آئے گا، حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا سخت دن ہوگا، پیاس کی ماری دنیا زبانیں باہر نکالے کھڑے ہوگی، انبیاء پریشان ہے، اولیاء پریشان ہے، تمام علماء پریشان ہے، پیرا فقیر پریشان ہے، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہے، ساری کائنات پریشان ہے، اتنی پریشانی ہوگی، ابراہیم خلیل اللہ جیسا پکار اٹھے گا، لا اسالو کا غیر ھذا، او میرے رب معاف کر دے، میں کسی اور کا سوال نہیں کرتا۔ ایسے وقت میں لوگ دیکھیں گے کچھ آدمی عرش کے نیچے بڑے سائے میں بیٹھے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن بھی، اتنی پریشانی والے دن میں بھی، اتنی مصیبت والے دن میں بھی آج ان کے اللہ پاک نے اتنی مہمانی کی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یاد کرو، تم بدماشی کیا کرتے تھے، یہ احتیاط کیا کرتے تھے، تم روزے کھا کرتے تھے، یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم قرآن کو پیچھ کر کے چلتے تھے، یاد کرو وہ دن تم نے میرے قرآن کو ٹھکرایا، میرے رمضان کو ٹھکرایا، میری عبادت کو ٹھکرایا، تم نے پیسوں سے پیار کیا، اپنی جان سے پیار کیا، میرے رمضان کی پرواہ نہ کی۔ آج میں خدا نے روزے رکھنے والوں کو یہاں قیامت کے میدان میں استقبالیہ دیا ہے۔ بڑے بڑے لعنتی لوگ فخر کرتے ہیں، میں ایک نہیں روزہ رکھا، کسی نے پتہ بھی نہیں لگنے دیتا میں روزے رکھے کہ نہیں۔ وہ کسی کو کہتا ہے ساری کائنات کے خالق کو تیری بدماشیوں کا پتہ ہے، پروردگار کو تیری ایک ایک قدم کا پتہ ہے۔ اللہ پاک کھانے کو بھی دے، پینے کو بھی دے، پھر بھی آدمی روزہ نہ رکھے، اس جیسا لعنتی کون ہے؟ صحابہ کرام میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی، پتے چبا کر روزہ افطار کر لیا، درختوں کے پتے چبا کر روزہ رکھ لیا، پانی پی کر روزہ رکھ لیا، پانی پی کر روزہ کھول لیا۔
बड़े लोग रोजा नहीं रखते, यहां मुझे पता है, मकर करते हैं। सारे रमजान में लोग गाने बजाने से परहेज नहीं करते। जिन्होंने रोजे रखे हैं वो भी फिक्र किया करो कबूल भी हुए कि नहीं। उधर रोजा भी है, उधर कंजरी के गानों से बड़ा लज्जत भी ले रहा है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, कुरान की तिलावत भी करो, मुसलमान बन के जिंदगी बसर करो, मुसलमान बन के मौत मरने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऐसे मुल्क में रोजे रख कर आया, मुझे तो पता चला नहीं कि फलां आदमी रोजा नहीं है। ठीक है, ठंड भी है, सर्द इलाका भी है, लेकिन उनसे ज्यादा खाना पीना जानते हैं वो। तरावी में इतना बड़ा मजमा, हर मस्जिद में कदम रखने की गुंजाइश नहीं। वो आराम तलब लोग हैं, ऐश परस्ती वाले लोग हैं। बड़ी मस्जिद में, छोटी मस्जिद में पैर रखने की गुंजाइश नहीं। तुम अपने आप को गरीब कहते हो, तरावियों में नहीं आते। बड़े लंबे हो गए, बड़े चौड़े मोटे हो गए जिन्होंने तरावियां नहीं पढ़ी। जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुले पड़े, आ जाओ। जिन्होंने तरावियां नहीं पढ़ी आ जाओ, जन्नत खुली हुई है। तुझे तो क्या, तेरे बाप को भी नसीब नहीं हो सकती। मुसलमान होकर रमजान की परवाह नहीं करता, शर्म नहीं आती। मेरी तेरी क्या नमाज है? नमाजें तो उन लोगों ने पढ़ी, कभी तूने सोचा नहीं। तू पंखे के नीचे नमाज नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत नहीं करता, तू मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ता, तू दरी के ऊपर खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ता, तू अब चारों तरफ देख करके सोच कर नमाज नहीं पढ़ता, तू अल्लाह से डर के नमाज नहीं पढ़ता। तूने कभी सोचा नहीं सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुसैन की हमशीरा, हुसैन की बहन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी सैयदा ज़ैनब ने चारों तरफ लाशों का ढेर देखते हुए 70 आदमियों के सर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, बड़े बड़े करियल जवान पड़े हैं। किसी तरफ कासिम इब्ने हसन की लाश है, कहीं गाजी अब्बास की लाश है, कहीं अली अकबर की लाश है, कहीं अली असगर मासूम की लाश है। खेमे के चारों तरफ लाशों की ढेर है, पर सैयदा ज़ैनब ने खड़ी होकर नमाज की नीयत बांध ली। ऐसी नमाज हम में से कौन पढ़ेगा? कुरान पे अमल उन लोगों ने किया। फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मुसीबत आ जाए, परेशानी आए, तकलीफ आए, नमाज से सब्र से मदद चाहो, नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने आजिज़ी करो, मालिक के सामने अपनी इज्जत व इंकिसारी का इजहार करो, मालिक से मांगो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। लफ्ज़ सबर तो तुमने भी याद कर रखा है। और आदमी सबर 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 करता है, पर सबर करना कौन जाने? किसे मालूम सबर किसे कहते हैं? कौन जाने सबर का क्या मकाम है? जहां सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछ किया सबर किसी कहते हैं? कपड़े नहीं फाड़ती, परेशान नहीं होती, धाड़ धाड़ नहीं करती, चारों तरफ 70 से ज्यादा लाशों का ढेर है, खेमे की चारों तरफ लाश ही लाश है, प्यासे मर गए, जुबानें तालों से चिमट गई, जुबानों पे कांटे जमे हुए, अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाया, रब्बुल आलमीन के अहकाम की बजावरी करते करते दुनिया से चले गए। किसी का कितने भाई, कितने भांजे, कितने भतीजे, कितने बेटे शहीद हुए पड़े हैं, और सैयदा ज़ैनब एक नमाज को कज़ा नहीं होने देती। बराबर खड़ी होकर सुकून से नमाज अदा करती है।
یہ نہیں کہ نیت باندھ لی تو اس کی نیت ٹوٹ گئی پریشانی میں. بار بار پڑھتی ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتا میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں. ہمیں تھوڑی سی تکلیف آئے صبر کا کوئی کرنا نہیں جانتا، ضبط کرنا کوئی نہیں جانتا، طریقہ ہی معلوم نہیں. شرک کرنے میں ہم آگے، بدماشی کرنے میں ہم آگے، حرام خوری کرنے میں ہم آگے. پورے ملک میں تم ایک افسر بھی نہیں بتا سکتے کہ جس نے رمضان شریف میں رشوت سے گریز کیا ہو، بلکہ جب عید قریب آتی ہے تو اور زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں. آخری عشرے میں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش کا اعلان ہونا ہے، ادھر رشوت بڑھ رہی ہے، ملاوٹ بڑھ رہی ہے. کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی بڑھانے والے بڑے خوش ہیں. عید آ گئی، روزے آ گئے، زیادہ کمائی کرو، تنگ کرو روزہ رکھنے والوں کو. کون کہتا ہے یہ رمضان کا احترام ہے، روزوں کا یہ احترام ہے؟ یہ احترام ہے. گوشت بیچنے والوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر رمضان میں 2-4 روپے بڑھائیں گے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے بڑھا تو ہم دیں گے پر یہ پیسے گھر میں کام آنے مشکل ہے. وہ ہو سکتا ہے یہ سارے پیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے یہ سارے پیسے عدالتوں میں جائیں، ہو سکتا ہے مصیبت ایسی پڑے کہ وہ پیسے اور بھی 7 پیسے لے کے چلے جائیں. تمہیں یہ طریقہ کس نے بتایا کہ رمضان المبارک میں آ کر کے مہنگائی کرو؟ پھر مسلمان کے مسلمان اور ایسے ایسے حادثے تمہارے سامنے آ گئے. کئی ہزار آدمیوں جری کیمپ کے حادثے میں منٹوں میں اڑ گیا. کتنے ہزار مر گئے، کتنے ہزار سینکڑوں پاگل ہو گئے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے. پر تم ڈاکے مارنے والے باز نہیں آئے. ڈاکوؤں کب باز آؤ گے؟ تمہارا سارا ملک مر جائے پر تم باز نہیں آؤ گے. ساری مخلوق برباد ہو جائے کوئی توبہ نہیں کرے گا. کون کہتا ہے کہ مرتے وقت ہم کو ایمان کی دولت ملے گی؟ جن کے دلوں میں رمضان کا اتنا بھی احترام نہ ہو، اتنا بھی اکرام نہ ہو، اتنی بھی عزت دل میں نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اس کا تو احترام کیا جائے. مسلمان احترام نہیں کرتا. وہاں پر انگلینڈ میں ہر مسجد میں پہلے روزے کو نوٹس آیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں معلوم ہے تمہاری عبادت کا مہینہ آ گیا، تم تراویاں پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، حکومت تمہاری کسی عبادت میں مداخلت کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن تراویاں پڑھنے کے بعد پولیس باہر نکل کر اکٹھے ہو کر رش لگانا، کہتے لگانا یہ تمہارے لیے بھی جائز نہیں، مناسب نہیں، جرم ہے. کافر کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان آ گیا اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں، آیا چلا گیا بیچارہ. کیا عجیب مسلمانی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اتنی پیاس کی حالت میں موت آئے گی، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھے گی. اتنی سخت پیاس کے حالت میں موت آئے گی. یہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان قرآن کا ادب نہیں کرتا، اتنی بھوک کی حالت میں موت آئے گی، ساری دنیا کا غلہ اس کو کھلا دو، اس کی بھوک جانے والی نہیں. ارے یہ تو ایک نقل سی ہے، ہمارے کیا روزے، ہماری کیا نمازیں، ہماری کیا زکات. زکات میں بھی مکر ہے، نماز میں بھی مکر ہے، روزے میں بھی مکر ہے. فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
اللہ فرماتے ہیں تم بھی مکر کرتے ہو، تجویزیں بناتے ہو، میں بھی اپنی تجویز بناتا ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ فرماتے ہیں میری تجویز کامیاب ہے، میرا پروگرام کامیاب ہے۔ تم کتنی بھی ترکیبیں بناؤ، کتنی تجویزیں بناؤ، کتنے منصوبے بناؤ، میں خدا تمہارا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے واللہ خیر الماکرین۔ تو میں عرض کر رہا تھا نماز میں تیری میں خشوع نہیں، میری میں خضوع نہیں، نماز میں لذت نہیں، عبادت میں مزہ نہیں، قرآن کی تلاوت میں حلاوت نہیں، ایمان کا مزہ دنیا میں آج تک نہیں آیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں مرد عورت کوئی بھی نیک عمل کرے، جو دل سے عمل کرے گا، اخلاص سے عمل کرے گا، مجھے راضی کرنے کے لیے کرے گا، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا بیچ میں نہ ہو، شہرت مطلوب نہ ہو، کسی کو اوپر فوقیت مطلوب نہ ہو۔ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے کبریائی کی قسم ابھی دنیائی میں ہوتا ہے، میں اس کو جنت کے مزے دنیائی میں چکھانے لگ جاتا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے آئے دنیا میں مرنے سے پہلے جنت دیکھ لی، مرنے سے پہلے جنت دیکھ لی آنکھوں سے۔ ہمارے لوگوں کو تو اگر خواب بھی نظر آئے گا تو اس میں دریا نظر آئے گا، پانی، سانپ، بچھو، آگ، وٹھوئے، جیسی روح ویسے ہی فرشتے، جیسے ہم ویسے ہی ہمارے خواب۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، دنیا ہی میں جنت دیکھ لی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آخری وقت قریب ہے، موت آ رہی ہے، فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کر دیا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا۔ پوچھا گیا جنت سے ناراض ہو رہے ہو، جنت سے منہ پھیر رہے ہو بہشت سے؟ اس نے کہا ہاں۔ نہ توبہ، جنت کے لیے دنیا مرتی ہے، تم منہ پھیر رہے ہو؟ ہائے، کہنے لگا میں ایسی جنت کا کیا کروں، وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا، میں اس جنت کا لے کر کروں گا کیا؟ یقین کی بات ہے، اعتقاد نہیں ہے آج میرا تیرا۔ بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہارون الرشید کا زمانہ ہے، بادشاہ ہے۔ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ اللہ والے کے پاس آ گئی، اور کہنے لگی بہلول کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے ہوئے؟ اس نے کہا زبیدہ آج تو جنت بیچ رہا ہوں، بہشت فروخت کر رہا ہوں، تم ہوتے تو حجت شروع کر دیتے، کتنی بڑی ہوگی وہ جنت، کیسی ہوگی، اس میں خود کر رہا ہوں، تم ہوتے تو حجت شروع کر دیتے، کتنی بڑی ہوگی وہ جنت، کیسی ہوگی، اس میں درخت کیسے ہوں گے، حوریں کتنی ہوگی، انشاءاللہ یوں کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جاتے۔ یقین کی بات ہے۔ زبیدہ کہنے لگی بہلول کو کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں۔ زبیدہ کہتی ہے کتنے کی؟ کہ 500 روپے میں۔ زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے 500 روپے لے کر دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا سودے کی بات ہے،
میں نے اپنے پیسے پھینکے، تیرے تو نہیں پھینکے، جنت تیری ہو گئی، پیسے میرے ہو گئے، کاروبار ہے معاملہ۔ اس نے کہا چل میں تیری زبان پہ یقین کرتی ہوں۔ جا کے سو جو گئی، خواب میں محل نظر آئے، جنت دیکھ لی، پوچھا یہ کیا ہے، جواب ملا تیری خریدی ہوئی جنت الفردوس ہے، تیری خریدی ہوئی جنت ہے، بہشت ہے۔ اس نے کہا فو یہ تو سچ کہتا تھا بہلول، اور جا کر خریدنی چاہیے۔ اگلے دن زبیدہ پھر گئی، بہلول دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے۔ اس نے کہا بہلول جی کیا کر رہے ہو؟ کہ بہشت بیچ رہا ہوں۔ زبیدہ پوچھنے لگی کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا آج تو 5000 ہے قیمت، 5000 قیمت بن گئی آج۔ وہ کہنے لگی توبہ توبہ توبہ، مارکیٹ میں جنت کم ہو گئی، یا خریدار زیادہ آ گئے، یا بکتی بکتی ختم ہو گئی، کل 500 کی تھی آج 5000 کی، اتنا مہنگ کیسے ہو گیا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ بہلول کہنے لگا زبیدہ کل بے دیکھے کا سودا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو۔ کل میری زبان پہ یقین تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو، تیرے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ پھر بھی 5000 دے دیے۔ بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ عورت ذات ہے پھر سر ہو گئی، نے کہا جی یہ کیا کرتے ہو، ایسے روز دریا میں پھینک رہے ہو؟ اس نے کہا زبیدہ معاملہ میرا تیرا کاروبار ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بہلول کہنے لگا تجھے معلوم نہیں، اگلے ملکوں میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، میں یہ جو پیسے پھینکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں مقرر کر رکھی ہیں، وہ یہ پیسوں کو منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ آگے جاتی ہیں، بھوکے لوگوں نے جال لگا رکھے ہیں، وہ مچھلیاں ان میں آ جاتی ہیں، جب مچھلی پکڑ کر وہ پیٹ چاک کرتے ہیں، اندر سے آٹے کے لیے پیسے نکل آتے ہیں، بھوکے لوگ آٹا لے کر کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں تو دعا کی آج ضرورت ہی نہیں نا۔ کبھی بادشاہ لوگ اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے جایا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آتے تھے، اور بادشاہ بھی سے صحیح سالم مسلمان۔ ایسے ایسے کام کرنے والے بادشاہ محمود غزنوی رحمہ اللہ، جمعے کا دن ہے، سومناتھ کے مندر پہ حملے کے لیے آیا ہے، افغانستان سے فوج لے کر آیا، پیدل فوج آئی، سفر کرتی ہوئی آئی، چور چور ہے تھکن سے، سومناتھ کفر کے مندر پہ حملہ کر دیا۔ کافی گھمسان کی لڑائی کے بعد اطلاع ملی محمود کی فوج کو شکست ہو گئی، بھاگا نہیں، سجدے میں گر پڑا، اور حملہ کرنے سے پہلے حضرت خرقانی رحمہ اللہ کے پاس گیا بزرگ کے، اور جا کے کہنے لگا سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرنے کا ارادہ ہے، دعا فرماؤ۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے پاس ہو کر آیا، دعا کرا کے آیا۔ پیسوں کے بزرگ نہیں تھے، رقمیں لینے دینے والے بزرگوں کی بات نہیں تھی۔ آج تو گلی گلی میں پیر بھی دھکے کھا رہے ہیں، جیسے برتن کلی کرا لو، منجی پیڑی ٹھکوا لو، مینو پیر بنا لو۔ بلکہ میں دوسرے عقیدے والے لوگوں کی باتیں نہیں کرتا ہوں، تو ہمارے بھی بگڑ گئے۔ رجسٹر بغل میں دبائے ہوئے ہیں، آؤ مرید بن جاؤ، آؤ مرید بن جاؤ۔ کیا مصیبت ہے یار! جو قابل سمجھے گا سننا، کوئی نہیں بتاتا پھرتا کہ میرے پاس اتنا رکھا ہے۔ جس پیر کے پاس کچھ ہے وہ کبھی نہیں بتاتا پھرتا کہ میں اتنا قابل ہوں، کون بتائے؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے دعا بھی کی محمود کے لیے، اور اپنا مسلح نکال کر دے دیا اور کہا محمود
जब कोई परेशानी आए जंग में, इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना और सर सजदे में रखकर अपने मालिक से दुआ मांगना, मालिक ही से इमदाद तलब करना। अल्लाह वाले ने कहा था मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज अदा करना, लेकिन महमूद को जब पता चला कि मेरी फौज को शिकस्त हो रही है, 2 रकात नमाज पढ़ी, उस मुसल्ले पे खड़े होकर नहीं पढ़ी अदब की वजह से कि अल्लाह वाला इस पे नमाज पढ़ता था। सर सजदे में रख लिया और मुसल्ला अपने सर पे डाल लिया, सर सजदे में रख दिया और मुसल्ला सर पे डाल लिया। और मां कहने लगा, हक परस्तों की, हक परस्तों की न की तूने गर दिलजोई नहीं, हक परस्तों की तूने न की गर दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मेरे मौला मैं गुनहगार हूं, मैं स्याकार हूं, मैं बदकार हूं, मेरा मुंह इस काबिल नहीं तुझसे दुआ मांगो, मेरा मुंह मांगने के काबिल भी नहीं, आजिज़ी के काबिल भी नहीं, मैं बड़ा गुनहगार हूं। पर मौला इस वक्त कुफ्र के हाथों सजा न दे, माफी अता फरमा। मुर्रिखीन ने लिखा है, उलमाए किराम ने लिखा है, महमूद गज़नवी ने अभी सर सजदे से नहीं उठाया, आवाज आई महमूद मुबारक को तमाम किला फतह हो गया। मांगने वाले ही नहीं रहे, उस यकीन से मांगने वाले नहीं रहे। तू भी दुआ मांगता है, मैं भी दुआ मांगता हूं, पर दिल में है कि मिलेगा कुछ नहीं। जो मांगने वाले थे वो तो कहते थे, तेरे करम से बेनियाज, तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से मौला तूने इतना दिया, व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, तेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकता, तेरी नेमतों की गिनती नहीं कर सकता, तेरी नेमतों का इहाता नहीं कर सकता। शुक्रिया अदा करने के लिए जुबान कहाँ, इतनी नेमतें दी है, तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है पर तेरे यहाँ कमी नहीं, मेरी झोली छोटी है, मेरा दामन तंग है, तेरी रहमत का खजाना बड़ा वसी है। और मेरी हालत ये है, सर्वसुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं, और काइल बंदगी तो हो काबिल बंदगी नहीं। मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि सजदे तेरे दरवाजे पे करो, सजदा रेजी किया करो, जबीन न्याज घिसाया करो, मैं अपनी जबीन न्याज को तेरी चौखट पे झुकाया करूं। अर्ज कर रहा था, नमाज पढ़ी ज़ैनब ने, नमाज पढ़ी सुगरा ने, नमाज पढ़ी सकीना ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमाइन, फातिमतुज़ ज़हरा के खानदान ने नमाज पढ़ी, अली के खानदान ने नमाज पढ़ी, नबी के खानदान ने नमाज पढ़ी। तुम मुसल्लों पे नमाज पढ़ते हो, ज़ैनब ने लाशों के ऊपर नमाज पढ़ी। न सोचा क्या हाल बना हुआ है, कैसे याद आ गया नमाज का वक्त। तुम्हें रमजान का पता न चला, उसे नमाज का पता चल गया। और जालिमों ने जब लाशों की बेहुरमती की है, मासूम बच्चियों ने सर उठा उठा कर झोलियों में भी रखे, फिर भी नमाज याद है।
سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نماز میں دہراتی ہیں ان اللہ مع الصابرین، یا اللہ صبر عطا فرما، یا اللہ صبر عطا فرما۔ اندازہ لگا بیٹے کی لاشیں سامنے پڑی ہے، صبر۔ مسلمانوں کا صبر دیکھو، کراچی میں ایک دوسرے کا رمضان میں گلے کاٹ دیے، کتنے لوگ مار دیے مسلمانوں نے مسلمانوں کو۔ خدا کا قہر نہیں، اللہ کا یہ عذاب نہیں، نہ حکومت توبہ کرتی ہے، نہ عوام توبہ کرتے ہیں، نہ چھوٹے نہ امیر نہ غریب، کوئی بھی توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ سارے ملک کو برباد کر دو گے پر توبہ نہیں کرو گے۔ زینب کہاں قرآن پڑھ رہی ہے؟ کتنا بدبخت ہے، کتنا لعین ہے وہ آدمی کہ رمضان کا سارا مہینہ گزر گیا اور قرآن کی زیارت نصیب نہ ہوئی، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہ ہوئی۔ مسجد میں رمضان میں قرآن پڑھا گیا، یہ گھر میں پڑھا ہوکا پیتا رہا، یہ باہر سگریٹیں پیتا رہا، یہ باہر تالے بجانے میں لگا رہا، اس کو کون مسلمان کہتا ہے؟ کیسے اللہ کا قہر نہ آئے، کیسے اللہ کا عذاب نہ آئے؟ رمضان میں عزت نہ بچی مسلمانوں کی، حالانکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک لڑکی کو میدان جہاد سے، جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا، کافر کی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر حضرت بلال کو فرمایا یہ لے چادر اس لڑکی کے اوپر ڈال کر پردہ کرا دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا اچھا، باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میں محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، پھر میرے دروازے میں اور اس کے دروازے میں فرق کیا ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر کافر کی بیٹی کو پردہ کرا دیا۔ اور یہاں یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جنت کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں لاشوں پہ نمازیں ادا کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ انہوں نے سمجھا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ مرنے والوں کا کبھی وقت ضائع نہیں ہوتا۔ مالک کے نام پہ سر کٹانے والوں کو کروڑوں مبارک ہو۔ مصیبت کے وقت میں بھی سیدہ زینب پیاسی بھی ہے، 3 دن کی پیاسی ہے، لاشوں کا چاروں طرف ڈھیر ہے، پھر بھی نماز ادا کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے زینب کی زبان پہ۔ خیمے کو آگ تک لگا دی گئی، زینب کی نیت نہ ٹوٹی۔ وہ بھی انسان تھی، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا تھا، وہ بھی بیٹوں کی محبت کرنا جانتی تھی، اسے بھی پتا تھا کہ آج گلشن محمد اجڑ گیا، آج نبی کے خاندان کو اجاڑ دیا گیا، اسے پتا تھا۔ پر اس بھائی کی بہن تھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں کہ 80 کے قریب تیروں تلواروں کے زخم تھے اور حسین کا سر پھر بھی سجدے میں تھا، پھر بھی سجدے میں ہے۔ پانی نہ ملا، تیمم کر کے حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ آج مرضی حسین کو سجدے میں موت آئی، آج بغیر کلمے کے موت آ رہی ہے۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں آؤ میدان جہاد میں مقابلہ کرو۔ کفر کے مقابلے میں تم نے کافروں کو مارا، تم غازی بن جاؤ گے۔ اگر تیرا سر کٹ گیا، اللہ فرماتے ہیں تیرا درجہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ میں تجھ سے خود پوچھوں گا بتا تجھے کون سی بہشت پسند ہے۔
परवाह न की, नाने की आन न दी, नाने की जान न दी, नाने के फरमान पर सारे कट गए पर कुरान पर आंच ना आने दी। जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। जालिमों की खुशामदें करने वालों और जालिमों के चमचों, खुदा की कसम मौत आई, खबर आई। बहुत मुमकिन है कि तुम्हें कफन तो क्या, तुम्हारी लाशों को भी कुत्ते खाएं। ना जाति करो किसी पे, ना जुल्म करो, ना किसी की बहन बेटी की इज्जत उतारो। जनाब मोहम्मद अरबी सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा का, बैतुल्लाह का, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, यूं गिलाफ पकड़ के फरमाया, काबे ओ बैतुल्लाह, मैं जानता हूं तू अल्लाह का घर है, तेरा फरिश्ते तवाफ करते हैं, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने तेरा तवाफ किया। अगर तुझे कोई 100 दफा तोड़े और 100 दफा बनाए, मुझे इतना दुख नहीं होता जितना मुझे उस वक्त दुख लगता है जब एक मुसलमान की इज्जत उतारी जाती है, उसकी आबरू उतारी जाती है, मुझे उस वक्त इतना दुख लगता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, गिलाफ काबा पकड़ के फरमा रहे हैं। कहां है वो लोग? सारा काफिला सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, मस्तूरात हैं, औरतें ही औरतें बची हुई हैं, काफिला गुजर रहा है। उस वक्त भी अगर कोई सवाल करता है, कोई बात करता है, तो सैयदा ज़ैनब, वो काफिला गुजर रहा था, किसी बदबख्त ने, लोग आजकल बड़े होते हैं ना नारे मारने वाले, ये उन्हीं की नस्ल ज्यादा चली आ रही है, यहूदियों की, नारे, चिढ़ाना, दूसरे को खिजाना, बेइज्जता करना। वो काफिला गुजर रहा था ना हुसैन का लूटा हुआ, लग गए कहने कुछ छोकरे लड़के, आया मजा, मजा मिल गया कि नहीं? आए थे हुकूमत लेने। सैयदा ज़ैनब रोई नहीं, हाय ताना मार रहा है, हाय मेरा मार रहा है, फरमाने लगी, कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़िताल। कहने लगी, तुम्हें किसने कहा हमारी हार हो गई? तुम्हें कौन कहता है हमारी हार हो गई? किसने बता दिया तुम्हें कि हमारी हार हुई है, तुम्हारी जीत हो गई? हमारी हर वक्त जीत है। और कहने लगी, मेरा सारा खानदान उजड़ गया, मेरा गुलशन उजड़ गया, मेरा बाग खत्म हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल के लिए बड़ा मसला बन गया। लेकिन याद रखो, तुम अब भी अगर खड़े होकर मस्जिद में अजान दोगे, अब भी मेरे नाना का नाम आएगा, अब भी मेरे नाना का नाम आएगा। काफिला लूटा हुआ, पिटा हुआ, नमाजें पढ़ती हुई सैयदा ज़ैनब मदीने पहुंची। अल्लाह सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। सीधी गई है गुंबद खिदरा के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा ज़ैनब रोई है, नाना कितना बड़ा काफिला लेकर गई थी, सारा अल्लाह तेरे सारा लुटाई, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े बड़े कड़ियल जवान सब तेरी राह में लगा दी। अल्लाह झाड़ के आई, खाली होकर आई हूं। नाना अब तो तू राजी है, हमने सर दे दिया, तेरे दीन पे आंच ना आने दी, तेरे कुरान पे हरफ नहीं आने दिया, सब कुछ लुटा दिया। रमजानुल मुबारक में बड़े बड़े हाजियों ने थोड़ी सी ज़कात दे दी बगैर हिसाब किताब के, सारे साल करेगा, मैंने बहुत ज़कात दी है, मैंने बहुत खैरात की है, सुभान अल्लाह, मेरे मुकाबले में कोई दाता नहीं, मेरे मुकाबले में कोई सखी नहीं, कोई नहीं। तू क्या देगा? तू क्या दे सकता है? तू ज़ैनब के जूती के उड़ी हुई खाक का मुकाबला नहीं कर सकता। ज़ैनब ने उस वक्त भी सोने के कंगन उतारे हैं,
اور محافظ قافلہ کو کہنے لگی اس وقت تجھے پتا ہے ہمارے پلے کچھ نہیں، نہیں اپنے کنگن تجھے انعام کے طور پہ دیتے ہیں، تو نے پانی پلایا، تو نے ہمیں نمازیں پڑھوائی، تو نے ہمارے قافلے کو آرام سے مدینے پہنچایا، ہم نبی کے خاندان کی عورتیں ہیں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، علی مرتضی شیر خدا کی لگتے جگر ہوں، ہم سخی لوگ ہیں اور کچھ ہے نہیں، یہ میرے کنگن ہے جو میں تجھے دیتی ہوں، تیرے جیسا ہوتا میرے جیسا ہوتا تو ہاتھ میں نہیں یوں جھولی پھیلا کے لیتا۔ سبحان اللہ جی، تھوڑے کردہ تبرک لالچ اپنا تے منہ نال تبرک۔ وہ بھی مدینے کا تھا نا، قافلے والا، خدمت کرنے والا بھی مدینے کا باشندہ تھا، اس نے یوں ہاتھ باندھ دیے، زینب فاطمہ کی بیٹی انعام ضرور لوں گا، اللہ مبارک کرے تمہارا دیا ہوا انعام، یہ میرا مقدر تھا کہ تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے میرا موقع بنا دیا، اللہ نے تمہاری اس لٹے ہوئے قافلے کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا، میں خوش قسمت ہوں، اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں، پر زینب چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا، سونے کا انعام لوں پرسوں ختم ہو جائے گا، مجھے یہ انعام نہیں چاہیے، وعدہ کرو یہاں نانا کے دربار میں کھڑی ہو، کالی کملی والے کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑی ہو، کہاں کھڑی ہو؟ حضور کی وفات کے بعد ایک عورت آتی ہے اور آ کے کہنے لگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے سنا ہے میرے محبوب کا انتقال ہو گیا، کہ جی ہاں، کہاں دفن کیا؟ کہ اس اپنے حجرے میں، مجھے قبر کو دکھا دے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا، دیہات کی عورت ہے، دیہاتی عورت ہے، پر عشق کتنا ہے، دروازہ کھلا، چوکھٹ پہ کھڑی ہے، وہ کہنے لگی کالی کملی والے اور میرے آقا اور میرے سامنے آپ کی دیدار کے لیے آیا کرتی تھی، زیارت کے لیے آیا کرتی تھی، تیری شکل کا دیدار کر کے میرا پیٹ بھر جاتا تھا، میری غربت دور ہو جاتی تھی، میرے دکھڑے ٹل جاتے تھے، میں اب کس کی زیارت کروں، میں اب کس کی شکل دیکھوں، مجھے اپنی یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، آنکھ کھینچی اور محمد کی چوکھٹ پہ گر کے چاند دے دی۔ وہ انعام لینے والا بھی بڑا شانہ تھا، کہنے لگا تھا وعدہ کرو، نانا کے دربار میں کھڑی ہو، میری پہچان کر کے کل قیامت میں جب میرے گناہ مجھے پھنسائیں گے، میری روح سیاہی جب مجھے پھنسائے گی، کچھ 8000 سال کا ایک دن ہوگا، مصیبت کا مارا ہوا ہوں گا، زینب وعدہ کرو اس وقت اپنے نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا۔ یہ تو وہی آدمی کہے گا جس کا قیامت پہ یقین ہے، میرا تیرا تو نہ قبر پہ یقین ہے نہ قیامت پہ، موت پہ بھی نہیں ہے، اس لیے نماز نہ چھوڑو، بے نماز مرو گے تو کتے کی موت آئے گی، بے نماز مرو گے تو جانوروں سے بھی بدتر موت آئے گی، ڈرو خدا کے قہر سے، ملک پریشانیوں کی لپیٹ میں ہے، معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو اللہ کے سامنے، مردان سارے جھولی پھیلا کر ہر وقت اللہ سے دعا کرو، نماز پابندی سے پڑھو۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ مصیبت زدہ لوگوں نے نماز نہیں چھوڑی، تم ہٹے کٹے کھاتے پیتے، کنجری کا گانا سننا جانتے ہو، نماز پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، کچھ صحیح ورقہ دو ورقہ اسی قرآن کا دیدار تو کر، اللہ کے قرآن کی محبت سے زیارت تو کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے، سارے پاکستان اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے یہ پورا سال اچھا سال بنائے اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فلسطین میں مسلمان مر رہے ہیں، چاروں طرف مسلمان پریشانی میں ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے مسلمانی چھوڑ دی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آج کا بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔